السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج میں موجود ہوں دبئی ایکسپو میں اور اتنے خوبصورت پاکستان پیویلین میں۔ یہاں پہ آج کی امیزنگ بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے قرآن شریف میں انہوں نے جو کام کیا، آج سورہ رحمان کی اوپننگ تھی۔ ہمارے فیڈرل منسٹر عبدالرزاق صاحب بھی یہاں موجود تھے اور کافی لوگ موجود تھے۔ یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ جس کا کریڈٹ جو ہے ہماری پاکستان کو جاتا ہے، پاکستانی کو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے قرآن شریف میں کام کر رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی شاہد رسام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی پاکستان کے نامور آرٹسٹ شاہد رسام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ سر، جس طرح سے آج اتنا بڑا ایونٹ تھا دبئی ایکسپو میں، پاکستان پیویلین میں، جس حوالے سے کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن شریف جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور آج سورہ رحمان کی انوگریشن تھی جس کے لیے فیڈرل منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، داؤد رزاق صاحب، پھر ہمارے ایمبیسڈر بھی موجود تھے۔ تو کیا ایونٹ تھا، کس طرح سے ہوا، اس بارے میں آپ سب سے پہلے بتائیں۔ دیکھیے، جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا 5 سال پہلے، تو اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی انویلنگ سیریمنی، اوپننگ سیریمنی وہ پاکستان پیویلین میں اور دنیا کے سب سے بڑے ایکسپو دبئی ایکسپو میں ہوگی۔ تو الحمدللہ آج اس کی اوپننگ تھی، اور یہ چند ماہ پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ جو ہماری ٹیم ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان پیویلین میں اور دبئی ایکسپو میں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ میرے لیے بھی ایک بڑی پرائڈ کی بات ہے، بینگ اے پاکستانی، کہ پاکستان پیویلین میں دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم جو ہے اس کی لانچنگ سیریمنی ہوئی ہے۔ اور اچھا لگا، خوشی یہ ہوئی کہ منسٹر صاحب بھی بہت انہوں نے نہ صرف یہ کہ بے پناہ اس کو اپریشیٹ کیا، بلکہ انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ بالکل اپنے ایک ایسا کام ہے جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں ہوا۔ اچھا شاہد صاحب، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے کہ آپ نے سوچا کہ قرآن پاک پہ کرنا ہے کام، اور اس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ پہلے تو قرآن پاک کے ایسے نسخوں پہ کام کیا گیا ہے، جس طرح سے جانور کی سکن پہ کام کیا گیا ہے، جو کہ جس کی جو زندگی ہے لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس دفعہ میٹل پہ کام کیا ہے تاکہ قرآن کریم کا جو یہ نسخہ ہے وہ اس کی جو زندگی ہے، اس کی لائف اسی طرح سے کافی عرصے تک برقرار رہے۔ اس کی آج اوپننگ تھی، فیڈرل منسٹر داؤد رزاق صاحب بھی موجود تھے، ہمارے ایمبیسڈر بھی موجود تھے۔ تو سر، یہ ایونٹ کیا تھا اور کس طرح سے تھا، اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، اسلامی تاریخ کی 1400 سال سے زیادہ تاریخ جو ہے، اس میں اب تک قرآن پاک لکھا گیا، یعنی کیلیگراف ہوا ہے، اور وہ کاغذی اکھال پہ۔ تو میں نے جب اس پہ کام شروع کیا، کیونکہ میں نے اسماء حسنہ اسکلپٹ کیے تھے، وہاں سے مجھے یہ خیال آیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو اپنے پورے قرآن کریم کو کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس کو میٹل میں کاسٹ کیا جائے اور اس کو گولڈ پلیٹڈ کیا جائے۔ تو اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی منفرد اور یکتا کمبینیشن ہے جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کیا، اور دوسری وجہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی پیس آف آرٹ کی جو لائف ہے، زندگی ہے، وہ کتنی ہے، وہ اپنے فار دی مومنٹ ہے یا فار ایور ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال تھا۔ تو اسی لیے ہم نے جو بہت ہی ہائی کوالٹی کی کینوس استعمال کیا، نہ صرف یہ کہ بلکہ جس ٹیکنیک میں اس پہ کام ہوا ہے، دیٹ از کالڈ گلیزنگ ٹیکنیک، اور وہ لیئرز کے ذریعے اس ڈیزائن کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے، جس سے اس کی لائف اپنے کئی ہزار سال ہو جاتی ہے۔ سملرلی میٹل کی اپنی ایک لائف، تو یہ تو اس کا ٹیکنیکل پہلو ہے کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز میں یہ چیزیں شامل ہیں جو کہ اس کی اس پیس آف آرٹ کی لائف کو بہت اپنے طویل کرتی ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ بڑی اہم یہ ہے کہ قرآن کریم ایز اے پیس آف آرٹ یہ ہمارے الٹیمیٹ کلچر کا حصہ ہے۔ تو الٹیمیٹ کلچر کا حصہ ہے تو وہ پھر ایسی چیز ہونی چاہیے جسے دنیا دیکھتی رہ جائے۔ جو پچھلا قرآن کریم بنا تھا وہ 4.5 فیٹ اینڈ 6.5 فیٹ وغیرہ بھی نہیں تھا، بلکہ 5 پوائنٹ سمتھنگ تھا، جو گنیز بک ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ماسکو میوزیم میں اسے اقوانی کیلیگرافرز نے بنایا تھا، تو وہ لکھا گیا تھا۔ تو یہ پہلی بار ایسا ہے
کہ قرآن کریم کو کاسٹ کیا گیا۔ اچھا شاہد صاحب یہ بتائیں کہ وائی سورہ رحمان، آپ نے اس کام کا آغاز سورہ رحمان سے کیوں کیا؟ کیا سوچ کے سورہ رحمان پہ پہلے کام کیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ سورہ رحمان کو بنانے میں کتنا ٹائم لگ گیا؟ سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں اپنے مسلسل بار بار خدا نے اللہ پاک نے ایک بات کا اشارہ کیا ہے کہ بھئی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بینگ این آرٹسٹ اور ایک ایجوکیشنسٹ کے طور پہ بھی کہ نالج، علم جو ہے وہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ پورا ایکسپو جو ہے وہ اسی اس کو بیسڈ کر کے ڈیزائن کیا گیا یا امیجن کیا گیا کہ ٹیکنالوجی کیا ہے، سمجھے، نالج ہی ہے نا، تو اسی کی بنیاد پہ یہ سب وہ کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا ویژن 2050 کو اپنے ڈیزائن کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ پھر سورہ رحمان سے بہتر تو کوئی اور آیت ہو نہیں سکتی اس دبئی ایکسپو اور پاکستان پویلین کے لیے، کہ جس میں باقاعدہ طور پہ بار بار اس بات کی طرف مسلسل اشارہ کیا گیا۔ شاہد صاحب یہ بہت مشکل کام تھا، کہنا آسان تھا، لیکن جس طرح سے عبدالرزاق صاحب نے بھی کہا کہ اپنی تقریر میں کہ یقیناً اس میں کافی آپ کو چیلنجز کا سامنا رہا ہوگا، تو وہ ایسے کون سے چیلنجز تھے جب آپ نے اس کام کا آغاز کیا اور آپ نے اس کو فیس کیا، اور یقیناً آگے بھی فیس کریں گے آپ؟ دنیا بھر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جب ہم نے 5 سال پہلے اس پہ کام شروع کیا تھا تو بالکل ایک خیال آیا اور اپنے وسائل سے ہم نے اس کو شروع کیا، پھر بعد میں ساتھ میں دوست اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ بہت سپورٹ بھی کیا، اور ان دوستوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج جو ہے ہم یہاں پہ اپنے ایکسپو میں موجود ہیں۔ چیلنجز کی جہاں تک بات ہے تو مجھے اپنے چیلنجز جو ہے اپنے وہ قبول کرنا وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں چونکہ ایک بہت ہی آپٹمسٹ آدمی ہوں، یعنی ڈارک ٹنل میں بھی روشنی دیکھتا ہوں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہیں سے بھی کہ یہ نہیں ہوگا۔ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے ایکسپو میں اس کو ایگزیبٹ کریں گے جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ اس کو دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا جائیگنٹک پروجیکٹ دنیا میں اس طرح کے جو بھی آپ پروجیکٹ دیکھ لیجئے وہ وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ کے ہوتے نہیں ہیں، یا کوئی بڑا ادارہ یا گورنمنٹ اس کو وہ کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پاکستانی آرٹسٹ ہوں، اور تو گورنمنٹ آف پاکستان سے ہی یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ کام صرف ایسا کام ہے جو صرف اور صرف شاہد رسام یا اس کی ٹیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کا اس سے دنیا میں نام ہوگا، بلکہ پوری ناٹ اونلی اسلامک ورلڈ بلکہ انٹائر ورلڈ آف آرٹ میں پاکستان کا نام ہوگا، اور وہ اپنے صدیوں تک وہ رہے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اور امید ہے کرتا ہوں میں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے نہ صرف یہ کہ اس کو سپورٹ کرے بلکہ اس کا حصہ بنے تاکہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ جی شاہد صاحب، ابھی آپ نے بات کی ٹیم کی، تو کتنے لوگ ہیں جو ٹیم ہے آپ کی اس قرآن کریم کو مکمل کریں گی، اور جب انشاءاللہ جب قرآن پاک مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کس طرح سے رکھا جائے گا، کس طرح سے میوزیم بنے گا؟ اور ایک جو اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ دین اسلام کو مزید سمجھنے کا ایک بہترین موقع بھی ملے گا لوگوں کو جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے یہ سب ہوگا؟ دیکھیے اپنے یہ جو اس کا ہم ٹارگٹ جو ہے، اگر یہ کوئی گورنمنٹ اس کو اسپانسر کرے، سپورٹ کرے، تو ہم اس کو چند سالوں میں نہیں بلکہ بہت 2-3 سال کے اندر بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ اور رہی جہاں تک، کیونکہ انیشیلی جب میں نے اس پہ کام شروع کیا تھا 2 صفحات 2 سال میں بنے تھے، پھر ہم نے 200 سے زیادہ آرٹسٹوں کی، میرے اسٹوڈنٹس کی ٹیم کو میں نے ٹرین کیا اور ان کو ڈیولپ کی پوری ایک ٹیم، تو اب وہ ٹیم دن رات اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو ریسورسز کا ایشو ہے، وہ انشاءاللہ ہوتے ہیں تو یہ بہت جلد مکمل ہوگا، اور اس کا پورا ایک میوزیم بنے گا جہاں پہ یہ ڈسپلے کیا جائے گا، جس کے ملٹیپل جو ہے وہ ہیں بینیفٹس۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن کریم کسی کو دیں، کسی نان مسلم کو، تو اس کا جی چاہے گا تو وہ پڑھے گا، نہیں جی چاہے گا تو نہیں پڑھے گا، لیکن جب وہ میوزیم میں جا کے دیکھے گا، جیسے ہم کسی میوزیم میں جاتے ہیں تو کوئی بھی آرٹ پیس آف آرٹ یا مینuscript دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔
تو جب یہ ڈسپلے ہوگا تو اب جیسے آج آپ نے دیکھا کہ یہاں ایکسپو میں قرآن کریم کا یہ سورہ رحمان جو ڈسپلے ہوئی ہے، تو دنیا جہان کے جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ آ کے صرف دیکھ نہیں رہے، بلکہ جو اس کی ڈسکرپشن ہے، جو ٹرانسلیشن لگا ہوا ہے، اس کو وہ پڑھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ. تو یہ بہت بڑی اہم بات ہے. تو اس کے بہت ہی ملٹیپل بینیفٹس ہیں اس پیس آف آرٹ کے. اچھا، ابھی آپ مجھے فیڈ بیک کا بتا ہی رہے تھے، جس طرح سے لوگوں کا فیڈ بیک ہے، ویسے اوور آل یہ بتائیں کہ کس طرح سے اوور آل فیڈ بیک ملا ہے یہاں کے ایکسپو کے علاوہ دیگر یہاں کی گورنمنٹ کا اور جو دیگر لوگ ہیں. obvious سی بات ہے، جو جب اتنا بڑا ایونٹ تھا اور اس طرح سے میسج بھی جا رہا ہے، تو کس طرح سے آپ کو اوور آل فیڈ بیک مل رہا ہے؟ نہیں، بہت اچھا ہے. آئی ایم ویری ہیپی to receive the phenomenal response from the different people, they have come from the different parts of the world. تو مختلف ملکوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور سب نے بے پناہ جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور ایون جو ہمارے بھی جو لوگ ہیں، I have never found us even single person جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز ہے. سب نے بے پناہ تعریف کی، بلکہ سب نے کہا انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا. اور بہت لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں. میں خود حیران ہوں کہ اتنے لاکھوں لوگوں کی دعائیں جو ہے، بلکہ انفیکٹ کروڑوں لوگوں کی دعائیں اپنے ساتھ ہیں. تو یہ انشاءاللہ ضرور مکمل ہوگا. عبدالرزاق صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. انفیکٹ وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ میرے لیے اپرچونٹی کی بات ہے کہ اس بہترین کام کا آغاز جو ہے میں کرنے جا رہا ہوں، اور میں آج اس ایونٹ کا حصہ ہوں. کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں میں کیونکہ obvious سی بات ہے والدہ کی بڑی دعائیں شامل ہوتی ہیں، تو کتنی والدہ کی دعائیں ہیں اور کس طرح سے انہوں نے آپ کو اس کی طرف لے کر آئیں؟ اور کیونکہ آپ اکثر اپنے انٹرویوز میں اپنی والدہ کا کافی ذکر بھی کرتے ہیں. ہاں، اس میں خیر کوئی شبے کی بات نہیں. اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ ویسے تو مجھے کوئی 30 سال سے زیادہ ہو گیا جو میں دنیا بھر میں میری ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، پینٹ کر رہا ہوں اور ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، بہت سارے ایوارڈز بھی ملے، بہت سے مختلف طرح کے بڑے بڑے کام بھی کیے. امی اس پہ بھی خوش ہوتی تھیں، لیکن اس پہ بہت زیادہ خوش ہے، جس کی مجھے بے حد خوشی ہے. باقی لوگوں کی تعریف تو خیر اہمیت رکھتی ہے، لیکن ماں کی تعریف جو ہے یا ماں کی خوشی، وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ہے. تو وہ میں نے اس سے پہلے ان کو اتنا خوش نہیں پایا تھا، تو جتنا وہ اب اس کام پہ بے پناہ خوش ہے. تو اس پہ میں بھی بہت خوش ہوں. الحمدللہ یہ جو کام ہے اس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے، پاکستانی کو جاتا ہے، اور ہمارے ریئل پاکستانی کو جاتا ہے. تو کیسا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ایک پاکستانی نے اس کا آغاز کیا ہے اس نیک مقصد کا؟ اور obvious سی بات ہے کتنے لوگ ہیں دنیا میں، آرٹسٹ ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، بہت لوگ ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ ہی کو جاتا ہے، پاکستان کو جاتا ہے. نہیں، بہت ظاہر اچھا لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے عام طور پہ جو پرسیپشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے، تو ایسے خراب پرسیپشن میں کوئی اچھی نام کے ساتھ، کسی اچھی اپنے کلمات کے ساتھ کوئی ایک پاکستانی کو اگر یاد کرتا ہے تو وہ میرے لیے بھی پرائیڈ ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے. آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا جب آپ کے پاس برش کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، اور آج جو ہے ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں آپ کا نام ہے اور اپنے کام کی وجہ سے پہچانے بھی جاتے ہیں. یہ ٹائم بھی دیکھا، وہ ٹائم بھی تھا، اور obvious سی بات ہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، انسان کی محنت اپنا رنگ لاتی ہے. تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ زندگی جو ہے نا وہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے وہ وقت کہ میرے پاس پینسل خریدنے کے پیسے نہیں تھے. کاغذ میں جب ڈرائنگ شیٹ خریدتا تھا تو اس کے آگے بھی تصویر بناتا تھا، پیچھے بھی. ایک میگزینس کے لیے کام کرنا شروع کیا کیونکہ وہ 1.5 روپے کی شیٹ آتی تھی اور وہ 1.5 روپے میرے پاس اس طرح نہیں ہوتے تھے، تو میں آگے بھی ڈرائنگز بناتا تھا اور پیچھے بھی بناتا تھا. تو اس وقت تک تو شاید یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اپنے یہاں تک پہنچیں گے یا یہاں تک آئیں گے. لیکن ایک بات کا اپنے یقین تھا، وہ یقین تھا مجھے اپنی محنت پہ اور اپنے میرے والدین اور اساتذہ کی دعاؤں پہ، کہ منزل اصل میں میں سمجھتا ہوں کوئی چیز نہیں ہوتی. سفر جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے. اگر مسلسل سفر ہو تو منزل نہیں، بہت ساری منزلیں آپ کے راستے میں آتی ہیں
اور آپ انہیں پار کرتے ہوئے بھی آگے نئی منزل کی طرف سے اپنے روانہ ہو جائیں۔ ابھی شاہد صاحب آپ منزل کی بات کر رہے تھے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو بچوں کو منزل کی طرف دکھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، کیونکہ obvious سی بات ہے پاکستان میں ماشاءاللہ سے ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اس طرح سے پلیٹ فارم نہیں ملتے ہیں، اپرچونیٹیز نہیں ملتی، لیکن آپ جس طرح سے اسکول کو رن کر رہے ہیں، بچوں کو آرٹ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے ان کا کیریئر بنا رہے ہیں، تو وہ آپ بتائیں کہ کس طرح سے اس پہ کام کر رہے ہیں آپ؟ جب میں کینیڈا سے 5-6 سال پہلے آیا تو میرا یہ خواب تھا کہ میں جو چیزیں جو ہارڈشپ میں نے دیکھی ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہیں یا دیکھتے ہیں، تو وہ بچے وہ بچیاں جو کہ آرٹ مٹیریل نہیں افورڈ کر سکتے، پیشن ہے لیکن وہ آرٹ کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ان کو، تو اس طرح سے ہم نے پھر یہ آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ میں یہ کام شروع کیا کہ وہ بچے بچیاں جو کہ بالکل انڈر پریویلیج کلاس سے ہیں اور ایک تو ان کے گھروں میں آرٹ کو ویسے ہی ٹیبو سمجھا جاتا ہے، تو ان کے لیے ہم نے یہ اسکالرشپ پروگرام شروع کیا، اور الحمدللہ اب ہمارے پاس کوئی سینکڑوں سکسیس سٹوریز ہیں کہ جن کا ہاتھ تھاما ہم نے اور ان کو کوالٹی ایجوکیشن دی، اور ان کو آج وہ بہت سکسیسفلی پروفیشنلی مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں، میڈیا انڈسٹری میں، آپ کا فیشن ہاؤسز میں۔ تو یہ میرے لیے ایک بہت اس کی بات ہے کہ چونکہ وہ فراز صاحب کا ایک شعر ہے، میں اس کا بڑا اپنے قائل ہوں اور ہمیشہ اس پہ میرا یقین رہتا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈال دیں، باقی کرنے والی اوپر والی کی ذات ہے، اور انشاءاللہ کچھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ کام جو ہے صرف میرا نہیں ہے، میری ٹیم کا ہے، اور اس سے جو ہے ان بچوں کو ایک بہترین اپرچونٹی، ثواب تو نو ڈاؤٹ انہیں ملے گا، اس سے خدا بھی راضی ہوگا، اپرچونٹی بھی ان کو ملے گی تاکہ مزید جو ہے وہ آگے جا سکیں، اور ان کی زندگی میں سب سے اعلیٰ بات تو یہی ہوگی کہ اس پروجیکٹ کا وہ حصہ ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ جو ہے، یہ جو 200 آرٹسٹوں کی ٹیم ہے، ان میں موسٹلی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ سب اس لیے بھی یہ کام میرے لیے بڑا ایک پرائڈ کا فیل کرتا ہوں میں اس کو کرتے ہوئے، کہ اس کام سے ان 200 خاندانوں کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے، اور صرف ان کو اکنالج نہیں کیا جا رہا ہے اس تاریخی کام پہ، بلکہ ان کو دے آر بینگ پیڈ، تو اور ان کی زندگیاں اس سے بدل رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا حصہ، اس سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہوگا کہ 200 آرٹسٹوں کا مطلب ہے 200 خاندان جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں، اور ان کا جو ہے سفر اسی طرح سے جاری رہے جس طریقے سے میرا سفر جاری ہوا تھا۔ اچھا شاہد صاحب، ایک جس طرح سے انسان جب کام کرتا ہے پھر تو دنیا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور آج سبھی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن میں اس کام کی طرف بات کروں گی قرآن شریف کے حوالے سے، کیونکہ جب آپ نے سوچا ہوگا، obvious سی بات ہے، زندگی میں پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، تو جب سوچا ہوگا تو obvious سی بات ہے کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا، تو کس طرح سے آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہی ہے؟ کیونکہ پھر تو آپ جیسے سورہ رحمان تھے ماشاءاللہ سے، کافی لوگ تھے، اور اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ مزید آسانیاں بھی ہوتی جائیں گی، جو پہلا قدم تھا اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، جب میں نے اس کا آغاز ہی بہت اچھا ہوا تھا، جب میں نے اسماء حسنہ بنائے، تو بنانے کے بعد جب میں نے ان کو دکھایا، اپنے ہمارے ایک بہت بڑے لیڈنگ بزنس مین فلنتھراپسٹ تھے، کافی بڑے فلنتھراپسٹ تھے، راشد عبداللہ صاحب، تو انہوں نے ہی ناٹ اونلی لوڈ اٹ، بلکہ انہوں نے تمام وہ ایکوائر کیے، اور وہ آج ان کے اپنے گھر میں لگے ہوئے ہیں اور آفس میں ہیں، تو وہاں سے اس کا وہ ہوا۔ اور جب اس پہ میں نے کام شروع کیا تو چیلنجز تو ہر بڑے کام میں ہوتے ہیں، اس میں بھی آئے۔ مثال کے طور پہ جو ریسورسز ہیں، تو بہت پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا ہے، جو کہ میں نے لیکن میں نے جب چونکہ بہت ایک پکے یقین، پکے ارادے کے ساتھ اس پہ کام شروع کر دیا تھا، تو میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھنا نہیں سیکھا، تو میں ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتا ہوں۔ تو الحمدللہ اور وہ تمام مشکلوں کو ہم نے اس کو فیس کیا اور وہ گزر گئیں، اور آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے امپاسبل کام پاسبل ہو گئے۔ تو یہ نیت اور ہمت ایک ایسی چیز ہے
جو امپاسبل کو پاسبل کر دیتی ہے. اچھا شاہد صاحب، ماشاء اللہ سے آپ خود بھی استاد ہیں اور کافی اسٹوڈنٹس بھی ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے کون سے استاد رہے ہیں جن کا آپ کے کام پہ، آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر رہا ہے؟ دیکھیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آپ نے یہ بہت سنا ہوگا ہمارے پاکستان میں خاص کر لیڈرشپ سے، کہ بہت ٹیلنٹ ہے، بہت ٹیلنٹ ہے. تو ایک تو ان کے پاس صرف ٹیلنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے اپنی زندگی میں اپنے سے کئی گنا زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ دیکھے، بٹ دے آر نو ویئر. سخت محنت اور اس پہ یقین جو ہے، آپ کو اس پہ اتنا ہی پختہ ایمان ہو تو پھر آپ کہیں پہنچتے ہیں. تو اس لیے جو ہے سب سے بنیادی چیز تو یہی ہوتی ہے کسی بھی کام کو وہ کرنے کے لیے. تو اگر یقین ہے تو آپ اس کو آپ کامیابی سے کرتے چلے جاتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ نے مشکل ٹائم بھی دیکھا ہے، بہت مشکل بھی ٹائم دیکھا ہے پاکستان میں، جب آپ نے سوچا تو ہوگا کہ اچھا مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. کافی مشکلات رہی ہیں آپ کے اپنے پروفیشن میں، تو کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے کہا کہ چل میں یہ اب اس کو نہیں کیری کرنا چاہتا؟ تو کبھی ایسی سوچ آئی آپ کے ذہن میں؟ میں نے میڈیکل کالج چھوڑا، انجینئرنگ یونیورسٹی چھوڑی، کراچی یونیورسٹی میں میتھمیٹکس میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، اسے چھوڑ کے جیولوجی میں چلا گیا. جیولوجی جیسے تیسے وہ کیا، اسے چھوڑا. بنیادی طور پہ میرا پیشن لٹریچر تھا، اور لیکن چونکہ ہمارے ہاں گائیڈ لائن نہیں ہوتی، تو میں اس حوالے سے جو آپ کا سوال تھا بہت لکی رہا کہ مجھے جو اساتذہ ملے وہ بہت بڑے بڑے لوگ ملے. لائک میرا نام جون بھائی نے رکھا، یوسفی صاحب کی وہ میرے مرشد تھے، ان سے میں نے بہت زندگی میں کچھ سیکھا. انور مخصوص صاحب، زہرا آپا، اپنے زہرا نگاہ، شکیل عادل زادہ، اور بہت سارے نام ہیں. میں آپ کو بہت سارے نام کہ جن کی صحبت اور تربیت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ آج اس مقام پہ ہوں. کیونکہ اگر آپ کو اچھے اساتذہ نہ ملے تو آپ میں کتنی ٹیلنٹ ہو، آپ اپنے کسی مقام پہ پہنچ نہیں سکتے. تو میں ان سب کا ظاہر ہے احسان مند ہوں، کہ لکی ہوں کہ مجھے ان سب کی صحبت میسر آئی. اور اب کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو مجھے لکیلی ملی وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے، اسی دیانتداری، اسی سچائی کے ساتھ ان تک پہنچاؤں، تاکہ ان کی زندگی بھی اسی طریقے سے کامیاب ہو. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود آپ نے اتنا کام کیا کہ پاکستان میں آرٹ کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے دنیا بدل چکی ہے، اور دنیا ویسے بھی بدل چکی ہے، اور ہمیشہ سے یہ ہے کہ دنیا میں یہ سوال بہت کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا اپنے کیا فیوچر ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے. دیکھیے ہر وہ کام، ایون آپ اگر بہت پیشن کے ساتھ گڈھا کھودنے لگے تو اس میں سے بھی آپ جو ہے نا پانی نہیں نکالتے، اور بہت نہ جانے کیا کیا اس کے اندر سے ڈسکور کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. تو کوئی بھی پیشن، کوئی بھی پروفیشن اگر وہ پیشن ہو جائے تو پھر نو ون کین اسٹاپ یو ٹو گیٹ دا سکسیس. سکسیس جو ہے وہ صرف پیشن سے ہوتی ہے، وہ پروفیشن سے نہیں ہوتی. تو پیشن ہوگا تو آپ اس میں ایکسلنس حاصل کریں گے. مثالیں بہت ساری ہیں. گلجی صاحب انجینئرنگ کی MIT سے پڑھاتے تھے NAD یونیورسٹی میں. دنیا آج ان کو ایز این انجینئر جانتی ہے یا ایز این آرٹسٹ جانتی ہے. ڈاکٹر انور سجاد، مشتاق احمد یوسفی، انور مخصوص صاحب، پہلی نوکری بینک میں کی تھی انہوں نے. تو آج ان کو دنیا یا یوسفی صاحب کو ایز اے بینکر جانا جاتا ہے؟ نو، ایز اے رائٹر، آل ٹائم گریٹ رائٹر. تو وہ ایکسلنس صرف اور صرف آپ کے پیشن کے ذریعے آپ کو ملتی ہے، چاہے کوئی بھی آپ کا وہ ہو. تو سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو فالو یور پیشن. کہ پیشن ہے کیا؟ وہ کام جس سے آپ کو تھکن محسوس نہ ہو، مزہ آئے، پلیجر دے، تو وہ دیٹ از یور پیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس لیے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنے پیشن کو نہیں اکنالج کر پاتے، پہچان نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے. تو وہ عام عوام بن جاتے ہیں،
اور جو لوگ اپنے پیشن کو پہچان لیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پھر وہ خواص بن جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی اچھی بات، کوئی اچھا پیغام۔ دیکھیے، میں پیغام پہ تو خیر اپنے بلیو نہیں رکھتا۔ ایک بات ہمیشہ میں کہتا ہوں اپنے خاص کر ینگ دوستوں سے کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن یہ بے معنی ہوگا اگر آپ سخت محنت سے اس کو پالش نہیں کریں گے اور اس کی قدر نہیں کریں گے۔ تو محنت ہی کے ذریعے قدر ممکن ہے، تو بس اس کی قدر کریں اور منزل آپ کے قدموں میں ہو۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی شاہد رسام صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو میں بہت ہی پیاری بات تھی کہ ٹیلنٹ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ انسان کو محنت کرنی ہے، اور محنت ہی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا ہے، نہ صرف خود آگے بڑھتا ہے بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کرتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے۔